बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको शाम रमज़ान में बहुत बहुत खैर मक़दम हम करेंगे यहाँ पर। और आज मैं भूल रही हूँ, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो मैं भूल रही हूँ आज 7वां रोज़ा है, 8वां रोज़ा है, कौन सा रोज़ा है? अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम, मेरे साथ सर अब्दुल जब्बार। उम्मीद है कि आपका रोज़ा खैर खैरियत से और ऐसा नहीं गुजर रहा होगा जैसा मेरा गुजर रहा है। तो जनाब आली, बात यह है कि आज जो है बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए, कुछ अदालती मामलात भी हुए हैं, मौसम जो है उसमें भी तेवर जो है उसके बिगड़ते जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस भी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, फाइनल हो गया भाई कल, सबको पता है कौन जीता। एब्सोल्युटली। और जिस घोड़े पे सदफ ने पैसा लगाया था वो फाइनली पहली बार ऐसा हुआ। मैं तो हमेशा जीतने वाली टीम पे लगाती थी, लेकिन इस बार जो आपने कहा वो जीत गया। लेकिन लास्ट बॉल पे फैसला हुआ, स्कोर बराबर हो गया। इसके साथ साथ मैच में और भी दीगर बहुत सारी चीजें हुई जिन पे हमारी नजरें, अगर आपकी नजर ना हो तो जो सेरेमनी हो रही थी ना, उसमें जो प्राइज दिए जा रहे थे तो मेरी नजर उस पे भी ज्यादा छोड़े प्राइज पे। उससे पहले ड्रेसिंग रूम में क्या क्या होता रहा वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस कैसे हम भूल सकते हैं। लेकिन उससे पहले शो के आगाज में कुछ अहम मामलात हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने बानी पीटीआई की अदालती प्रोडक्शन की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वकील नईम पंजोथा ने अदालत को बताया कि मुद्दई थानेदार है जिसे मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ही नहीं, मुकदमात में गवाहान के बयानात भी नहीं है। एक दूसरी अदालत में थाना बाराकहू के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। यह फैसला 15 मई को सुनाया जाएगा। समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। वकील दरखास्त गुजार सरदार मसरूफ ने दलाइल में कहा कि बानी पीटीआई पर इल्जामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। शरीक मुल्जिमान बरी हुए, मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन 144 पब्लिकेशन रिकॉर्ड पर नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत भी नहीं। 6 गवाहान तो है लेकिन बयानात ही नहीं। 2 साल गुजरने के बावजूद एक गवाह भी अदालत पेश नहीं हुआ। इस केस में किसी शरीक मुल्जिम पर फर्दे जुर्म आयद भी नहीं हुई। चलें, अब फैसल ने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की, अपडेट्स। तो मैं भी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया। अदालत ने आज एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत के दौरान ये फैसला महफूज किया था। महफूज फैसला सुनाते हुए दोनों की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। स्टोरीज शेयर करने में मैं सबकत ले जाऊंगा क्योंकि एक और स्टोरी शेयर करने के लिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एमपीए समीना खावर हयात की नाअहली खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2013 को समीना खावर हयात को नाअहल किया था। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस में नाअहली नहीं हो सकती। समीना खावर हयात का केस भी लार्जर बेंच के फैसले के तनाजुर में ही देखा जाएगा। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्हें नाअहली खत्म करने पर एतराज़ नहीं। नाअहली की मुद्दत 5 साल होती है जो गुजर चुके हैं। समीना खावर हयात काफ लीग के टिकट पर रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुई थी। चलें जी, तो अब बात करते हैं PSL सीजन 9 की, जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। फैब में शुरू हुआ था, मार्च में रमजान मुबारक में इसका इख्तिताम हुआ। कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल खेला गया। किन 2 टीमों के दरमियान? मुल्तान सुल्तान जो कि टॉप क्लास रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन जीत का सहरा जी किसके साथ सजा? बड़ा मुश्किल से सवाल मैंने आपसे पूछा है, जवाब दें। वाटर कूलर आपका हुआ। वाटर कूलर के बगैर ही मेरा जवाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि इसी तरीके के फाइनल की हम तवक्को कर रहे थे। बाय द वे, आई वांटेड अ सुपर ओवर, मतलब कि वो आइसिंग ऑन द टॉप हो जाता। माहौल बन गया था ना, एक बॉल पे 1 रन रह गया था, और अगर वो फील्डर थोड़ा सा इधर उधर होते तो वो उनके हाथ में आ जाता। फिर देखते कि वो रन आउट कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त ये वो फाइनल और ड्रामेटिक ये इशू था कि जब, और ये सेम सीन्स हैं, यही सीन हमने इनके बड़े भाई हुनैन के बड़े भाई नसीम शाह के भी देखे हैं कि जब उन्होंने अफगानिस्तान को 2 छक्के कभी 2 चौके मार के, और उसके बाद इन भाइयों ने आदत ही बना ली है। लेकिन आप याद करें, बहुत कम बॉल्स रह गई थी, 35 रन चाहिए थे, छक्का लगा दिया, फिर चौका लगा दिया नसीम शाह ने, और उसके बाद जी मैच का पासा पलट गया। बिल्कुल, और गेम फाइनल का ऐसे ही होना चाहिए। सुपर ओवर होता तो क्या ही बात होती, लेकिन हुनैन शाह ने जो आखिरी चौका लगाया है, उसके बाद जब वो भागे
उनको पता था जी कि मैच का क्या अब नतीजा निकलेगा, सो बहुत ही क्रूशल मोमेंट थे। बहुत ज़बरदस्त। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने कल ये कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा और वही हो गया। तो शाहिद भाई आपको भी मुबारक, और ये सदफ उनको भी मुबारक, आप दोनों ने तो कह दिया था। लेकिन अगर पूरे मैच का कथासिस करें, क्यों भेजा इतनी लेट इफ्तिखार को? मतलब मैं तो सवाल करना चाहता था, इतनी जल्दी क्यों भेजा? मेरे ख्याल से और लेट कर देते शायद कप्तान रिजवान। क्यों आपको वजह समझ आई? हाँ, कल ऐसा लगा जैसे मुल्तान सुल्तान ने फाइनल तजर्बात की नजर कर दिया। आप अगर पहले किया होता आपने वो सारा सब कुछ जो आपने फाइनल में किया तो चलो बात बनती है, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे तजर्बात की नजर कर दिया। डेविड विली को ऊपर भेजा तीसरे नंबर पर, क्योंकि डेविड विली के 200 हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन जब आपने इससे पहले नहीं किया था तो उन्होंने गैम्बल किया, बैक फायर कर गया, वो जल्दी 2 आउट हो गए। उसके बाद फिर 127 पे 9 जब आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वन साइडेड फाइनल होगा। लेकिन इफ्तिखार को 8वें नंबर पर आए और उन्होंने कमाल की बैटिंग की। आखिरी 2 ओवर में जो 31 रन बने उससे कुछ मैच बन गया था कि 159 चलो एक ऐसा टोटल है जिसका दिफा किया जा सकता है। तो इफ्तिखार को क्रेडिट है, लेकिन नसीम शाह ने खुलकर बदला लिया। जो उनके 18 रन बने थे 19वें 20वें ओवर में, लेकिन आपको लगता नहीं है 20-30 रन कम थे? अगर ये स्कोर थोड़ा बेहतर होता तो इस्लामाबाद मुश्किल में आ सकता था, जिस तरह उनकी भी विकेटें गिरी आखिर में। ये बहुत कहते हैं कप्तान, जो हारने वाले कप्तान होते कि हम 15 रन शॉर्ट थे, हम 20 रन शॉर्ट थे, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं मानता कि अगर 20 रन पहले पता होता इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि हमें 180 का टारगेट चेस करना है तो वो उसी हिसाब से खेलते। फिर ये आप मैच के बाद तो कह सकते हैं कि हम 20 रन शॉर्ट थे या 15 रन शॉर्ट थे, मैच से पहले आपको अंदाजा नहीं होता। तो अच्छा खासा स्कोर बन गया था और फाइट भी की मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन आखिरी गेंद पे लक नहीं रही। अगर यही बॉल जैसे फैसल ने पहले कहा फील्डर के पास जाती या कैच हो जाता, स्लो बॉल कराई थी और उसमें बड़ा टेंटेटिव शॉट खेला था उन्होंने ने, वो उनकी लक थी कि फील्डर्स के बीच में से होता हुआ बाउंड्री चला गया। कुछ दिल टूटे और कुछ दिल बड़े बल्लियों छलने लगे इस्लामाबाद के। तो क्रिकेट इसी तरह का खेल है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। जो कुछ टूटे उनमें से एक ये इधर भी है, क्योंकि आई वांटेड मुल्तान टू विन। लेकिन क्या रिजरेक्शन हुई है जी अम्माद वसीम की? और सीधा सवाल ये है शाहिद भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं हम अपने? बिल्कुल होना चाहिए उनको। सबसे पहले तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, बल्कि मोहम्मद आमिर को भी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, वाज़ेह लग रहा था कि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको फोन भी किया है, ये सुनने में आ रहा है, और इमाद ने कहा है कि वो कंसीडर करेंगे। तो उनको कंसीडर करना चाहिए। वर्ल्ड कप है 2 महीने बाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो इमाद की, आमिर की, पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। तो शाहिद साहब, अब जो परफॉर्मेंस देखते हुए PSL में खिलाड़ियों की क्या टीम बननी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अभी तो 25 खिलाड़ियों को बुलाएंगे, काकुल में कैंप लगेगा ताकि फिटनेस भी आए और अच्छी तैयारी के साथ पाकिस्तान पहले इंग्लैंड आयरलैंड के दौरे पर जाए और वहां से फिर वर्ल्ड कप के लिए जाए। तो 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान होगा। कुछ खिलाड़ी जिन्होंने इस PSL में मुतासिर किया है उनको टीम में होना चाहिए, और टीम वैसे बन जाएगी अच्छी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान चूंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप में, एक में सेमीफाइनल और एक में फाइनल खेला है, तो अब तो ट्रॉफी बनती है पाकिस्तान की। एंड व्हाट अबाउट कैप्टनसी? उस पर जरा तनकीद हुई शाहीन शाह, और जाहिर है अभी तो उनके लिए बड़े इम्तिहान है, अभी इतना जल्दी उन्हें जज करना ठीक भी नहीं, बट स्टिल लोग रिजवान का बड़ा नाम ले रहे हैं। तो आप समझते हैं यहाँ कुछ होगा मामला बस, या फिर ऐसे ही शाहीन ही आगे लीड करेंगे? देखिए, रिजवान भी अच्छा कप्तान है, शाहीन भी अच्छा कप्तान है। बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं। उसने भी 2 टाइटल जीते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसको भी कप्तान बनाया। तो जल्दी ना करें, बल्कि रिजवान को चाहिए कि अपनी पूरी सपोर्ट शाहीन के पलड़े में डालें और अच्छा वर्ल्ड कप खेलें। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो शाहीन का भी नाम होगा, रिजवान का भी नाम होगा, बाबर का भी नाम होगा, पूरे खिलाड़ियों का नाम होगा। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये कप्तानी चलने दे, और यही तकरीबन फैसला हो भी चुका है कि शाहीन ही कप्तान रहेंगे। वैसे शाहिद भाई, इस पूरे PSL की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो कि कहीं चला गया था, जैसे कि फ़हीम अशरफ, उन पे बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन वो वापस आए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आमिर ने बहुत अच्छा किया क्वेटा से, इमाद ने दोबारा से जो है वो ही राइज फ्रॉम द एशेस। इसके साथ साथ कुछ नया टैलेंट, साइम ने अच्छा परफॉर्म किया, उस्मान, अब उस्मान लाइक वो तो UAE के लिए खेलेंगे, कहाँ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो शाहिद भाई, पिक ऑफ द प्लेयर्स कौन से हैं आपके लिए कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया इस बार? देखिए, शादाब पाकिस्तान की टीम से आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप उनका इतना अच्छा नहीं गया था 50 ओवर्स का। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 301 रन,
14 विकेटें, 146.5 का स्ट्राइक रेट। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले। एक दो जो यंगस्टर जैसे कराची किंग्स के इरफान नियाजी हैं, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। बड़ा अच्छा फील्डर है, बड़ा अच्छा डेथ ओवर्स का बैट्समैन है। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर, फैसल अकरम मुल्तान के बहुत ही अच्छे बैट्समैन बॉलर हैं, और इसी तरह के फास्ट बॉलर एक दो बहुत ही अच्छे नजर आए। तो इन सब प्लेयरों को ग्रूम करना चाहिए। ठीक है, 25 प्लेयर आएंगे कैंप में, 15 प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे, लेकिन जो अगले 10-15 प्लेयर हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए ताकि फ्यूचर हमारा अच्छा हो। ठीक, और अब शाहिद साहब देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में क्या टीम कॉम्बिनेशन मजीद सामने आता है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ, और ज़बरदस्त कल का मैच रहा फाइनल। अब इंतज़ार करें, 1 साल उसके बाद PSL आएगा, लेकिन अभी सब तैयारी करेंगे। हमें बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है जी, तो इट्स अ लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन कल का जो दिन था, फाइनली क्राउड आ गया, विच प्रूव्स के जी अगर मैच मजे का होगा, मुकाबला मजे का होगा, यानी कि इसका मतलब कराची वाला आपके लिए फिर फाइनल रखे सिर्फ हैं, हम सिर्फ PSL का फाइनल रखे लिए आपके लिए। बड़े बड़े शहरों में ना फिर बड़े बड़े काम होने चाहिए, फाइनल मैच यहाँ होना चाहिए, चलें छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कराची वालों ने आपकी बात भी सुन ली है। राइट, नाइस। और इंटरेस्टिंग ये था, कल रात के 2 बजे तक काफी क्राउड था। तो लेट नाइट जो जागते हैं कराची वाले जी, उन्होंने कल बता दिया कि हम कितनी लेट जागते हैं रमजानों में भी। ये पूरा जो PSL है, दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट। उनको फिर अवार्ड्स भी मिले, तो कौन से प्लेयर्स को जो है वो कौन से अवार्ड्स मिले, उस पर भी रिपोर्ट हमने बनाई है, आपको दिखाते हैं। चलें, जो आप रिपोर्ट्स क्या, मैं तो इस पे नजरें लगाए बैठी थी किसको क्या इनाम मिल रहा है, तो बता देते हैं जी। सबसे पहले तो साथी मजीद शादाब की बात कर लेते हैं। शादाब के हवाले से शादाब ने ना सिर्फ रन्स किए बल्कि उन्होंने जो है विकेटें भी ली। इसके साथ साथ बाबर आजम ने जो 569 रन्स बनाए ना, वो टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर करार पाए। इसके अलावा उसामा मीर 24 विकेटों के साथ बेस्ट बॉलर का अवार्ड ले उड़े, ऑल दो के कल उनकी बड़ी कुटाई हुई और वो 1 ओवर जो उनका है ना, वही बेचारा मैच ले डूबा। बेहतरीन फील्डर और जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो मिला जी कराची किंग्स के इरफान खान नियाजी को, एंड वी होप टू सी हिम इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो हमने इस पूरे PSL टूर्नामेंट में देखी। तो वी आर विशिंग हिम बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। और आजम खान की बात करें तो आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए, साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर के हकदार बने, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के समाए। क्या बात है जी, जबरदस्त, और पूरी टीम को इसके लिए मुबारकबाद। ये तो बता दें कि इनामी रकम कितनी इनामी रकम भी बताती जाती हूँ जी। PSL चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले हैं, और रनर अप मुल्तान सुल्तान को 5 करोड़ 40 लाख रुपए की इनामी रकम भी दी गई है। और ज़ाहिर है जो हमने देखा कि दीगर खिलाड़ी थे, खासतौर पर जो आजम खान है विकेट कीपर, साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर, इनको 35-35 लाख पाकिस्तानी रुपीस। एब्सोल्युटली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये टीम कोई भी जीते, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की विक्ट्री है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे राइवल्स जो है ना, वो हमेशा हमारा जो सॉफ्ट इमेज होता है क्रिकेट का, उसी पे नजर लगाए बैठते हैं। ऑलराइट, अब जनाब अली हो गया है टूर्नामेंट खत्म, तो अब कुछ होंगे अहम फैसले, और ऐसे ही जो है अहम बयान भी सामने है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का। उनका कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ही कप्तान का फैसला करेगी। नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चंद दिन में ताकतवर सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी बना दी जाएगी, और जो सबसे अहम बात उन्होंने की वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है, मैं करूँ, क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज है तो वो भी उसको मिले। हफ्ते 10 दिन में फाइनल हो जाएगी और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। राइट, तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तो कह दिया है, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी नेशनल स्टेडियम जो है उसका भी जो है हम हालत जो है वो बदली नजर आएगी कुछ अर्से। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और आप हमारे स्टेडियम्स की हालत इज़ार देखें, कुछ ज़रा और जगह को कुछ देखें, कुछ करें, बहुत कुछ किया जा सकता है। क्रिकेट जब आपका पैशन है तो फिर उसके लिए व्हाई नॉट।
اچھا، یہ تو خیر کرکٹ پہ آنے والے دنوں میں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ظاہر ہے اور بھی دیگر معاملات ہیں جو ہم اپنے شو میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پچھلے 2 دن سے جو امن و امان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور کل عدم ٹی ٹی پی کے خلاف خفیہ اعلانات پر بھرپور کارروائی کی ہے۔ تو افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کے جو مخصوص ٹھکانے ہیں ان کو ہدف بنایا گیا، پھر اس پہ ترجمان دفتر خارجہ کی ایک پوری پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی اور بتایا گیا کہ ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے، اور یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اب اسی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ راشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا، لیکن اس کا پھر بھرپور جواب دیا گیا، اور ایسا کہ کراس بارڈر جا کے ان کو جو ہے وہ سبق سکھایا گیا۔ اس ساری کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 16 مارچ کو جب ایک حملہ ہوا میر علی میں، جو ایف سی کی ایک کمپاؤنڈ تھا جس پہ ویکل بون اٹیک ہوا، اور اس میں ہمارے 7 شہادتیں ہوئیں، جس میں ایک لیفٹنٹ کرنل اور ایک میجر تھے۔ اب یہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ وہ کتنے ایمبولڈن ہو چکے ہیں، اور ان کو جو پاکستان کے خلاف تسلسل سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، مارچ تک 2024 میں آپ کو یہ جان کر تھوڑا سا تعجب بھی ہوگا کہ اتنی زیادہ کیجلٹیز، جو کہ میڈیا میں شاید اس طریقے سے اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، یہ ہماری 110 کیجلٹیز جو ایف سی، پولیس اور آرمی کی ملا کے ہوئی ہیں، اور 210 ٹیررسٹ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس میں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنی ایک شدت سے یہ حملے ہو رہے ہیں، اور کتنی پامردی سے یہ جو آرم فورسز ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب یہ 2 اس میں عوامل ہیں جو کار فرما ہے، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی طور پہ ان کو سینکچوریز ملی ہوئی ہیں افغانستان میں، اور ان کے سیکیور بیسز ہیں جو ان کے پکتیا، پکتیتا، خوست، ننگرہار اور کنڑ میں ہیں، اور اس کی اطلاعات افغان انٹرم گورنمنٹ کو کئی مرتبہ دی گئی، مگر وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، کیونکہ یا تو ان کو کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور ان کی ول کا بھی ایک ڈیفیسٹ یہی وجہ ہے کہ پھر افغانستان کے اندر گھس کے کارروائی کی گئی، پاکستان کے لیے نہیں ہونا چاہتے، اور اس کے پیچھے ان کا یہ خوف بھی کار فرما ہے کہ یہ ان کے خلاف ہی نہ مڑ کے ایک انسرجنسی جیسی سچویشن افغانستان میں بپا کرتے ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کا لیوریج استعمال کر رہے ہیں۔ مگر واٹ ایور دا ریزن، اگر وہ افغان گورنمنٹ اس کو اپنی سرزمین کو ٹیررسٹ حملوں سے پاک نہیں کر سکتی، یا ان کو سینکچوریز کو ہٹا نہیں سکتی، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جو شہادتیں ہیں ان کو جو اس کی ایک ریٹیلیشن کرنی ہے، اور یہ اچھی مؤثر کارروائی ہوئی تھی جو پاکستان نے ان کے ایک بیس کو اس کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کتنے یہ مؤثر ہیں، ان کا جو ابلاغ کا ایک سلسلہ ہے، جو جھوٹ کا ایک پورا تمہار انہوں نے باندھ دیا، اور اس کمانڈر کا نام لینا شروع ہو گئے جو آلریڈی اس کی ڈیتھ آلریڈی ہو چکی تھی، اور جو کمانڈر جس کے ٹارگٹ کیا گیا اور مارا گیا اس کا نام بھی نہ لیا، اور اس کو دیکھا دیکھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ اس جہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں جی. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ایکسٹرنل محاذ پہ را کی مکمل فنڈنگ ہے. اور آپ نے سنا ہوگا ہمارے نیشنل جو سینئر اسپیشل ریپریزنٹیٹیو آن افغانستان، تو ان کا بیان کہ پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے بھارت، ان کا جو را ہے وہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے ان کی معاونت میں، اور یہ وہاں سے کمک لیتے ہیں اور پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اندرونی عوامل کی طرف. اندرونی محاذ پہ کائنیٹیکلی جو آرمی ہے وہ بہت پامردی کے ساتھ آن سپاٹ ریزسٹنس دے رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہے، علاقے پہ اپنی عملداری قائم کیے ہوئے ہے، مگر یہ اوور اسٹریچڈ ہے. ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں یہ انتہائی دشوار گزار ایریا ہے،
اس میں پولیس کا ہونا مؤثر ہونا بہت ضروری ہے. تو پولیس کا ایک کیپیسٹی ڈیفیسٹ ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا. اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن بالکل ویکیوم ہے. سول ایڈمنسٹریشن کو اپنی عملداری یہاں پہ قائم کرنی ہے. اور اس کے بعد جو جوڈیشری ہے وہ بھی بالکل یہ ویکیوم ہے, کیونکہ نہ جوڈیشری نے اپنی عملداری قائم کی ہے, نہ وہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کو وہاں انکریج کر رہے ہیں. جتنا سپیڈی پروسیس ہوگا انصاف کا اتنی جلدی ظاہر ایسے کرداروں کا ان تک ہم ان کی سزائیں بھی ہوں گی اور پھر ڈیٹرنس قائم ہوگا. تو ظاہر کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت. تھینک یو سو مچ, آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے جنجوا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم شو میں ایک بریک لے رہے ہیں, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہت سی اسٹوریز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, پلیز اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو شام رمضان میں خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کو اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو انتخابی دھاندلی سے متعلق تشویش رکھتی ہیں. پی ٹی آئی متحد ہے, متحد رہے گی. عید کے بعد تحریک شروع کرنے پر مشاورت کر رہے ہیں. اس ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں, ہم دیگر بھی اس پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ اس ریگنگ کے حوالے سے جو ہے نا اپنے کنسرن رکھتے ہیں, اور پی ٹی آئی متحد ہے اور متحد رہے گی. تو اسد قیصر صاحب, کیا آپ لوگ کوئی تحریک عید کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں دیگر پارٹیز کو آن بورڈ لے کر؟ بالکل, اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. یہ تو بیرانہ ریپبلک اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. تحریک انصاف جو ہے نا اس ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے. یہ مایوس ہے, ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, یہ الیکشن شکست کھا چکی ہیں. میرے خیال میں 5 مہینے بھی پورے کرے تو بڑی بات ہے. چلیں جی, یہ تو ہم آپ کو اپڈیٹس بتاتے رہیں گے, لیکن اس وقت ذکر کریں گے پاکستان کے نام ایک اور اعزاز ہوا, اور ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں کہ پھر اس طرح کی جو نام سامنے آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہم انہیں سال ہر سال سے محنت کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. تو رکن پنجاب اسمبلی اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کو انٹرنیشنل ویمن آف کریج کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, اور یہ اعزاز امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے انہیں دیا, اور یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں. سو ان کے لیے اور پاکستان کے لیے ظاہر اعزاز کی بات ہے. اور کیوں یہ ایوارڈ دیا گیا سارا کو؟ انہیں بچوں کے استحصال کی روک تھام اور بھکاری مافیا کے خلاف جد و جہد کرنے پر دیا گیا. Celebration of Women's History Month, I'm deeply honored to stand before you today as the nominee of the International Women of Courage Award from Pakistan. This recognition fills me with profound gratitude and humility, and I extend my sincere thanks to His Excellency Ambassador Bloom, the US Mission in Pakistan, and State Department for this amazing honor. کیا بات ہے, اور صرف ایک ہی یہ خاتون نہیں ہے, مطلب کہ وی ہیو گاٹ پلینٹی آف وومن کہ جو پاکستان کا آپ کو کہنا پڑے گا وہ جو پیٹریارکل معاشرہ ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کے اپنا نام بنا رہی ہیں اور زبردست کام کر رہی ہیں. ایک اور ایسی ہی جو ہے خاتون سماجی کارکن علیزہ خان, انہیں ڈایانا لیگیسی ایوارڈ ملا ہے, اور یہ بھی حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہے. اور جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہیں یہ تقریب جو ہے شہزادہ ولیم جو ہے اس تقریب میں تھے, اور ان سے انہوں نے یہ ایوارڈ وصول کیا. بالکل, سماجی کارکن علیزہ خان کی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اچیومنٹ, اور لیگیسی ایوارڈ, ڈیانا لیگیسی ایوارڈ ملا ہے. 2 سال میں یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے, اور یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون بنی ہے, پاکستانی خاتون بنی ہے. اور اسی حوالے سے کیونکہ تقریب گزشتہ ہفتے منعقد ہوئی تھی لندن میں, ان پر اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی کیا خدمات رہیں, کیا اس حوالے سے جس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. سو بات کرتے ہیں علیزہ خان سے. علیزہ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس. یہ بتائیے گا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑا فخر محسوس ہوتا ہے, لیکن سم ہاؤ وہ جو آپ کی پوری جرنی ہے وہ ایک دم سے ہمارے سامنے جب آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس شخصیت سے ہی ڈائریکٹ بات کریں, پوچھیں کہ وہ اچیومنٹ جو انہوں نے حاصل کی اس سفر کتنا طویل ہے. تو بتائیے گا, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. اسٹارٹ کیسے ہوا اور کیا وجوہات بنی کہ آپ کو چنا گیا اور یہ ایوارڈ دیا گیا؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اینڈ تھینک یو. اور یہ جو ہے جرنی جو ہے بڑے پہلے شروع ہو گئی تھی. میں 9 سال کی تھی جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کیا تھا, تب اتنا بڑا نہیں تھا. تب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لائک ٹھنڈا پانی دینا, کچرا اٹھانا, ان چیزوں سے اسٹارٹ کیا تھا, اور آہستہ آہستہ جا کر 16 سال کی عمر میں آفیشیلی اپنی آرگنائزیشن اسٹارٹ کر لی.
اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ ہم نے راشن بانٹے آل اوور پاکستان، کوک میلز بانٹے. ہمارے پاس وڈوز ہیں جن کو ہم اسٹائپنڈز دیتے ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، ہم غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، ان کے لیے ہم کھانا فراہم کرتے ہیں شادیوں میں، اور ہم آرفنیجز اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے ادارے ہیں جو ریڈ لائٹ ایریا میں اسکول چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی جرنی ہے. اچھا مس خان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کچھ تصویریں ہیں آل اوور پاکستان، اس میں خاص طور پہ تھر والی تصویر مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے. آپ کو بھی وہ خطہ بڑا خوبصورت لگا ہوگا. پلیز ٹاک اس تھرو کہ جرنی آپ کی کیسے رہی ہے، آپ مختلف پاکستان کے کن کن حصوں میں جا چکی ہیں، کیا کیا کام کر چکی ہیں؟ تو یہ جرنی یہی اسٹارٹ ہوئی تھی کہ مین میرا ہمیشہ مقصد تھا فوڈ ڈسٹریبیوشن. مجھے لگتا ہے جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرتا آپ نہ پڑھائی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم کھانا پہلے ڈسٹریبیوٹ کریں پھر باقی چیزوں کی طرف آئیں. تو میں نے بھی اپنی ایسی اسٹارٹ کی. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا کہ میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کر سکوں، اور صرف پنجاب میں نہیں اور صرف اپنے شہر میں نہیں، پورے پاکستان میں کر سکوں. تو یہ کیا کہ پورے شروع میں تو صرف پنجاب میں ہم کرتے تھے، پر اب پورے پاکستان میں کرتے ہیں. جب فلڈز آئے تو ہم بلوچستان گئے، سندھ گئے. پھر کووڈ کے اندر ہم نے پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے اپنے راشن، ٹینٹس وغیرہ جو ہم کر سکتے تھے. تو اور اب یہ ہے کہ ہم آگے اسی کام کو بڑھانا چاہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم سارے مستحق لوگوں کے تک پہنچنا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں. بالکل. اور آخر میں یہ ضرور میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پر لوگوں کے بڑے ڈاؤٹس ہیں، کوئی آپ کی مدد بھی کرنے آئے تو لوگ اس پر شک کرتے ہیں، یہ الگ چیز. باقی آپ کو ویسے کیا مشکلات کا زیادہ سامنا رہا اور آپ نے ان کو اوور کم کیسے کیا؟ آئی تھنک مشکلات کا سب سے بڑی مشکلات مجھے یہی رہی ہے کہ میری ایج ہمیشہ سے جب میں نے کام سٹارٹ کیا میری ایج بہت چھوٹی تھی. تو لوگوں کو ذرا اوبیسلی ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں اس سے لے کے کہ میری ایج بہت چھوٹی ہے، میں کیوں اس عمر میں یہ سب کام کرنا چاہوں گی. تو آئی تھنک یہی تھوڑا وہ پوائنٹ تھا جو مجھے مشکل لگا. بٹ میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے ان چیزوں کے اندر، ان ٹرمز آف ڈونیشن، ریسورسز، ہر ہیلپ میری کی ہے. اور اسی وجہ سے کہ میں اس عمر میں یہ سب کام کر سکی. چلیں، تھینک یو سو مچ علیزے، بہت شکریہ. آپ کا زبردست کام کر رہی ہیں اور آپ کا کام انسانیت کی خدمت ہے، اور اس پر ایوارڈ ملے تو یہ ایوارڈ اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. آل رائٹ. تو صحت کے شعبے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں صدف کہ سندھ کے حد تک کہ جی کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی، کتنے معصوم بچے جو ہیں اور کتنے لوگ اس میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. لیکن اب کچھ مختلف ہوا ہے. وہ مختلف یہ ہوا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے کتے کی کاٹی کی اینٹائی ریبیز ویکسین، اس کا نام رکھا گیا ہے ڈاؤ ریب، وہ تیار کر لی ہے. اور یہ ویکسین متاثرین تک جو ہے یہ ایک فون کال پر بھی پہنچ سکتی ہے. اوکے، یہ تو بڑا زبردست سٹیپ ہے. ذرا بات کر لیتے ہیں انور خان سے. انور بتائیے گا کیا پروسیجر ہوگا، کیسے پہنچے گی یہ متاثرین تک؟ جی دیکھیں، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی اگر اس کو سنگ میل کہا جائے گا تو یقینی طور پر یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک سنگ میل ہے. اور کتے کی کاٹے کی اینٹی ریبیز ویکسین ڈاؤ ریب کے نام سے تیار کر لی گئی ہے. اس اینٹی ریبیز ویکسین کے اندر ڈاؤ ریب کے متاثرین تک رسائی فون کی کال کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. اگر کسی بھی متعلقہ مریض کو اس کی ضرورت ہے تو وہ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کال کرنے کے بعد مطلوبہ ویکسین جو ہے وہاں پر بآسانی آپ کو فراہم کی جا سکتی ہے. اور آج اس حوالے سے تقریب تھی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر. پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی جو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ریبن کاٹ کر اس کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک MOU کے اوپر بھی سائن ہوئے. تو ڈاؤ کی جو ویکسین ہے، یہ ویکسین جو ہے بین الاقوامی معیار کی ہے. ڈریپ کے علاوہ عالمی ادارے صحت اور دیگر ادارے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر چکے ہیں. تو اس طرح پاکستان کے اندر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے کتے کی کاٹے کی اینٹی ریبیز ویکسین ڈاؤ ریب کی اب باقاعدہ تقریبات کے بعد اس کی رسائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. جی انور، تھینک یو سو مچ. چلیں جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سٹوری آپ کے سامنے، ڈیولپنگ سٹوری آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی آخری قسط کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں. پاکستان نے IMF کے مشن کو معاشی کارکردگی پر مطمئن کر لیا ہے. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں. شعیب بتائیے. IMF کے درمیان جو ہے وہ 6 دن کی ٹاک کے بعد جو ہے وہ کامیابی تقریباً ہو گئی ہے. اس کا اعلانیہ جو ہے باضابطہ طور پر IMF جاری کرے گا. تقریباً جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، معاشی تمام کے تمام کارکردگی کو IMF نے سراہا ہے
اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا اندیا دیا کہ پاکستان کو جو $1.1 ارب ہے کہ قسط وہ مل جائے گی. اس کے لیے جو ہے اپریل میں ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے گا. جتنے بھی معاشی اہداف ہیں پاکستان نے حاصل کیے ہیں اس حصے میں ایک رات کو اشاریہ دیا جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ IMF کا مشن پاکستان سے روانہ ہو جائے گا. اور اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کا جو یہ پروگرام تھا یہ کامیابی سے مکمل ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے بھی اپریل میں ٹاکس کا باقاعدہ آغاز کرے گا. جی ٹھیک ہے. شعیب ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات 6 دن جاری رہے. آج خبر آ رہی ہے کہ IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اس بات کے بعض امکانات ہیں کہ پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی آخری قسط جاری کی جائے گی اور پاکستان نے IMF کے مشن کو معاشی کارکردگی پر بھی مطمئن کر دیا ہے. اور ایک اور مثبت خبر, پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس نے ایک بار پھر 65,000 کی سطح عبور کر لی ہے. 612 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 65,520 پوائنٹس پر بند ہوا. 323 ملین سے زائد حصص کے سودے 17 ارب 5 کروڑ 92 لاکھ روپے میں ہوئے. 341 کمپنیز کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں 184 کمپنیوں کے حصص کی قدر میں اضافہ اور 140 میں کمی دیکھی گئی. 17 کمپنیوں میں حصص کی قدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. مارکیٹ کیپٹل 65 ارب اضافے کے ساتھ 9 کھرب 262 ارب روپے سے زائد کا ہو گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے اچھی خبروں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے. چلیں, جب ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں اچھی خبریں تو ایک اور اچھی خبر, لیکن یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ کرتی ہے, کامیابی اس میں ہونا اصل مقصد ہونا چاہیے. تو نئی حکومت نے آتے ہی ایز یوزول کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں کفایت شعاری پالیسی کا اجرا کر دیا. آسٹیریٹی ڈرائیو چلائی جائے گی جس کے تحت سرکاری افسران صرف ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کر سکیں گے اور اس پالیسی کے تحت سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران جو 5 اسٹار ہوٹل میں قیام ہوتا تھا اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. بالکل, صدر اور چیف جسٹس فرسٹ کلاس سفری سہولیات کے مجاز ہوں گے جبکہ وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی بزنس کلاس کے مجاز ہوں گے. وزیر خارجہ, وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بھی بزنس کلاس میں سفر کریں گے. بیرون ممالک دوروں کی تمام تفصیلات 15 روز میں وزارت خارجہ میں جمع کروانا لازمی بھی ہوں گی. وفاقی وزراء, وزیر مملکت, مشیر, معاونین, سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز اور انچارج ڈویژنز کے سرکاری دورے وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوں گے. اور اس میں خبر یہ بھی ہے کہ 3 سے زائد دورے جو ہیں وہ بیرون ملک وہ آپ طے نہیں کر سکیں گے. اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے تو وہ وزیر اعظم کی اجازت سے مشروط ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹیریٹی کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے, وقت کی بڑی ضرورت بھی ہے لیکن یہ جو اس سے جو بچت ہوگی وہ بچت کہاں, اس کی کھپت کہاں ہوں گی, یہ بھی اگر اعلانات ساتھ میں کر دیے جاتے تو بڑا واضح ایک روڈ میپ ہمارے سامنے ہوتا اور کتنی اندازن بچت ہوگی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی اس طرح کے اعلانات کرتی رہی. بعد میں ہم ان اعلانات کے بعد اس کا جو کہتے ہیں نا اس کو لگایا کہاں گیا, یہ خبریں ہمیں موصول نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے ایشو ہیں بٹ اٹس اے گڈ اسٹیپ اور یہ کفایت شعاری ہونی چاہیے. اور لیکن آپ کو یاد ہے فیصل, اس کفایت شعاری کے ساتھ ساتھ پچھلی دفعہ یہ بھی اعلانات ہو گئے تھے کہ مارکیٹس جلدی بند ہو جائیں, پھر عوام پہ بھی زور دیا گیا تھا کہ آپ جی ہم چاہتے ہیں بجلی کی بچت ہو. لیٹس سی کہ اب اس پر حکومت کتنا عمل درآمد کرتی ہے. بالکل. اچھا جی, اب ہے ایک مٹیاری سے خبر. یہاں پہ فیکٹری میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے باعث 3 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں, ایک شدید زخمی بتایا جا رہا ہے. فیکٹری کے اندر پھنسے مزدور کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے, پولیس کا ایسا کہنا ہے. مٹیاری سے آگے سعید آباد کا علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ فیکٹری میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے. امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. امتیاز بتائیے. یہ مٹیاری کی تحصیل ہے سعید آباد, جس میں آئس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں جو ہے 4 افراد سخت زخمی ہو گئے تھے, جن میں سے 1 افراد جو موقع پہ جاں بحق ہو گیا تھا, جبکہ 2 افراد ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے تھے, جبکہ 1 افراد جو ہے ابھی تک ہاسپٹل کے اندر پھنسا ہوا ہے, جس کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک ہے. امتیاز علی چنا اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور ایک اور خبر, اور ظاہر ہے وہ عوام اور ہم سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے سب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, لیکن آپ کو بتا دیں کہ LPG مارکیٹنگ کمپنیوں نے قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا ہے اور رمضان میں اب LPG کی قیمت میں یہ 3ری بار اضافہ کیا. ابھی پہلا عشرہ یعنی 10 رمضان کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود فیصل 3ری بار از خود اضافہ ہوا ہے. جی ہاں, اور 3ری بار کیسا اضافہ ہوا ہے جی؟ 30 روپے کا اضافہ ہوا ہے.
ऐसे में सरकारी कीमत जो है वो 257 रुपए तक पहुंच चुकी है। देखिए सरकारी तो है 257, मार्केट में 257 नहीं मिलेगा आपको, मार्केट में 300 रुपए तक जो है वो पहुंच गई। तो अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम बताइएगा, आप जो घरेलू सिलेंडर है वो कितने का पड़ेगा एक सारिफ को? जी बिल्कुल, घरेलू सिलेंडर की 1 मार्च को जो कीमत तय की गई थी 257 पर किलो तय की गई थी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ना शुरू हुए, 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए बढ़े और यकदम इजाफा इसमें 30 रुपए का करके अब 290, 300, 310 के ऊपर ये फरोख्त हो रही है। और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदर इरफान खोखर का भी कहना है कि एलपीजी की कंपनियां ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, इनके खिलाफ रमजान में कार्रवाई की जाए। शहरी पहले ही फल और सब्जियां खरीदने से रह गए हुए थे, अब ये एलपीजी भी महंगी होगी, शहरी में गैस नहीं, अफ्तार में गैस नहीं। उस सूरत में जब एलपीजी सिलेंडर भरवाने पहुंचे तो वो भी गैस महंगी मिल रही है। बड़ा सिलेंडर जो 16 किलो का 3030 से बढ़ के 4600 का कर दिया गया है। होटल वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समोसे, पकौड़े, इन चीजों पे कीमतें बढ़ा दी है कि समोसा 50 से 60 रुपए पहुंच गया, पकौड़े 700-800 रुपए फी दर्जन हो गए। उनका ये कहना है कि गैस महंगी, आटा महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगा, तो हम कहाँ जाए। तो यही सूरत यार घरों में भी है कि बाद जगह पे रोजाना उजरत पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके घरों में जब बेटे आते हैं, मैं खुद सिलेंडर पकड़ के बाजार में जाती हूँ, किलो किलो गैस भरवा के लाती हैं और घर में लाके खाना पकाती हैं या रफ्तार करती हैं। ये सूरत हाल हुई है। यही है, ज़ाहिर है अवाम इससे मुतासर हुए हैं। थैंक यू सो मच अनवर, हमें आगाह करें। ऐसे में जब गैस की लोड शेडिंग है, लोग मजबूर हैं घरेलू सिलेंडर ख़रीदने पर, ऐसे में जो ज़ाहिर है होटल चलाते हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं। और खुद जब इजाफे हो रहे हैं और सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रहा है, बल्कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रमज़ान मुबारक के महीने में इजाफे हो रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएँ अवाम? हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, हम यहाँ जाएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम एक बार फिर से आ गए हैं और हम ऐसा रोज़ाना करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमारा ये शो 4 से 6 बजे होता है, जिसका आप बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। यकीनन इस वक्त बड़ा काम भी हो रहा होता होगा, घरों में इफ्तार की तैयारी हो रही होती होगी, लेकिन हमारा शो ऑन रहता है। एब्सोल्युटली। तो हम इफ्तार हाँ जी, हम इफ्तार वगैरह की तो बात करेंगे ही, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम रमज़ान का शो कर रहे हो शाम रमज़ान, उसमें इफ्तार की बात ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम मामला है डिस्कस करने के लिए। सिंध में अमन व अमान की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले कराची हाईलाइट होता है, क्या सिचुएशन है, बड़ी ख़राब है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कहीं सूरत हाल ख़रीब है तो वो है अंदरून में। ये जो कच्चे के डाकू वाले मामलात हैं, ये बहुत ज़्यादा अब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बदअमनी के ख़िलाफ़ जो है वो स्कूल टीचर ने हथियार उठा लिया था। सोचें कि कहा जाता है कि पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, लेकिन ये पेन वालों ने ही जब उन्हें हथियार उठाने पड़े होंगे तो सोचें वो कितने ज़्यादा प्रेशर में होंगे। लेकिन अब यही जो टीचर था बेचारा, वही डाकुओं का निशाना बन गया। तो कंदकोट के जो प्राइमरी टीचर, अल्लाह रखी हो इनका नाम, और इनको डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। अब सोचें कि स्कूल से घर जाते हुए डाकुओं ने इन्हें रोका, मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोली मार दी। मकतूल अल्लाह रखियो को एक हफ्ता कबल इनकी जो वीडियो है वो वायरल हुई थी, जिसमें वो खुद भी असला उठाए हुए थे। और क्यों उन्होंने असला उठाया था, क्यों वो ऐसा कर रहा है, इस जगह की हमने वीडियो दिखाई है। इससे एक और चीज़ भी हुई थी जी, शिकारपुर में तवान की रकम नहीं दी गई थी और उस पर डाकुओं ने मुग़वी को गोली मारी थी और दहशत फैलाने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी थी। ये मंजूर लाशारी था जिसको 23 रोज़ कबल जुनून शरीफ से अगवा किया गया था। तशवीशनाक बात ये नहीं है, तशवीशनाक बात अब जो हम आपको बता रहे हैं ना वो ये है। SSP जो घोटकी है अनवर खेतरान, उन्होंने ख़त लिखा है IG को, और SSP है, ये पुलिस है, ये लॉ इन्फोर्समेंट है। जब लॉ इन्फोर्समेंट ये कह रही है कि डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं और वो खुलेआम पुलिस को धमकियां दे रहे हैं, इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता। हम अपने प्लेटफॉर्म से, हमारे शो से हम इस इशू को बार बार उठाते रहे हैं। 1 साल से जायद का अरसा हो गया है, बल्कि उससे भी पुराना अरसा हो गया है, लेकिन हमेशा पुलिस बताती है इस बार जो एक्शन होने जा रहा है बड़ा हमने जामे प्लान तैयार किया है और अब हम उनको जी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन हद तो ये हो गई है फैसल कि अब ये हाईवे पर आ जाते हैं, वहाँ से लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और अगवा बराए तावान की खुल्लम खुल्ला वारदातें हो रही हैं। और अब तो टीचर भी खौफजदा हैं। सोचें कि उन्होंने अब अपने पास हथियार रखने शुरू कर दिए। पुलिस की आपने जहाँ तक बात की, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंध हुकूमत, क्योंकि अब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पहले भी सिंध हुकूमत ऐलानात करती रही, तो मुराद अली शाह ने अपने पहले खिताब में वाजे किया था कि डाकू के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाएगा वो इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तो ज़रा रिमाइंड करा लेते हैं वज़ीर आला क्या कह रहे थे। कोशिश हम करते रहे हैं
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2008 में जो थी उसके मुकाबले में 2024 में बहुत बेहतर है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, किसी भी हुकूमत की अवलीन तरजीह अमन व अमान होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है? एक टीचर का तो हमने आपको सुनाई थी साउंड बाइट, एक और टीचर हैं, उन्होंने भी हथियार उठाने पे मजबूर हुए हैं। वो किन हालात में हथियार उठाने पे मजबूर? बात करेंगे चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान हमारे साथ होंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि अब ऐलानात भी किए जा रहे हैं। मुसलसल जो मुसाफिर हैं उन्हें खबरदार किया जा रहा है कि अगर कोई मोहब्बत, नौकरी या सस्ती गाड़ी खरीदने कंदकोट कश्मोर जा रहे हैं तो समझ लें कि आप अगवा होने जा रहे हैं। आप में से कोई दोस्त अगर फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक दोस्ती के चक्कर में या मोहब्बत के झांसे में या रिश्ता लेने या कोई शादी करने या सस्ती गाड़ी लेने, ट्रक वगैरह, डारसन वगैरह लेने कश्मोर, कंदकोट, बशकापुर, बडानी, मुरिच्छाक या घोटकी जा रहा है तो ऐसे समझो आप अगवा होने जा रहे हैं। आजकल अगवाकारों ने नया तरीक़ेकार इस्तेमाल किया हुआ है। लोगों को फ़ोन के चक्कर में झांसा देते हैं, सस्ती गाड़ी के चक्कर देते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं और अगवा कर देते हैं। अगर ऐसे चक्कर में आप कहीं भी जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी उतर जाएं, ऐसे समझो आप अगवा होने जा रहे हैं। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और ये मैसेज आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ कि इस तरह अगवाकार लोगों को अगवा कर रहे हैं। अगर फ़ोन के चक्कर में कोई भी भाई जा रहा है, कोई सस्ती गाड़ी। वैसे क्या कंदकोट वाले शादियां ना करें? क्या वहाँ किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती? यहाँ कोई काम से नहीं जा सकता? और फिर कह रहे हैं जी आपकी हिफाजत, पुलिस वाले कह रहे हैं आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इतना तो पुलिस अगर कर रही है तो मेरे ख्याल से तो ऐलान करना पुलिस का काम, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। चले, अगर आप उनका सफाया नहीं कर सकते तो लोगों को तो रोक सकते हैं। लाला असद पठान अब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला असद पठान, आखिर क्या मसला है ये? कच्चे के डाकू काबू में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वज़ीर आला सिंध की भी ये प्रायोरिटी है। जब एक सूबे के वज़ीर आला की प्रायोरिटी, उसके बावजूद इख्तिताम नहीं हो रहा बदअमनी का, तो फिर आगे फिर क्या कहने को रह क्या जाता है? देखिए फैसल भाई, अगर ये प्रायोरिटी जो है ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध की होनी चाहिए बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, केपी गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट की होनी चाहिए। क्योंकि दो सूबे जो बराह रास्त मुतासिर होते हैं और थोड़ा सा केपी मुतासिर होता है, वो भी इसी कच्चे के इलाके की वजह से होता है। क्योंकि ये जो बेला फुसला के मुस्लिम शादी के बहाने, दीगर कारोबार के बहानों से अगवा जो लोग होकर आते हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है वो पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से है और बहुत कम तादाद सिंध के लोगों की है। सिंध के लोगों को वो बराह रास्त अगवा करते हैं, शाहरा से अगवा करके ले जाते हैं, कौमी शाहरा से अगवा करके ले जाते हैं, नेशनल हाईवे से। अब तो हमारा जो मोटरवे है, सखर मुल्तान मोटरवे, वो भी सेफ नहीं है। उसमें भी अगर 6 बजे 7 बजे करीब डाकू दंदनाते फिर रहे होते हैं पूरे मोटरवे पे, और काफ़ी सारे अपने सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी देखे होंगे डाकुओं के, जो मोटरवे पे खड़े होकर अपने फुटेजेस बना रहे हैं। इससे और तो फिर ये जो एक हमें जो ये एक रीज़न दी जाती है ना कि देखें जो कच्चे का इलाका है वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, जदीद हथियार हैं वो तो खुद आ रहे हैं, मोटरवे पर चले आ रहे हैं, वहाँ पे आप नहीं उन्हें पकड़ सकते। इस पे मैं आऊँगी, लेकिन ये नौबत यहाँ तक कैसे आई कि एक टीचर को हथियार उठाने पड़ रहे हैं और एक टीचर पहले ही अपनी जान खो बैठा है इन्हीं डाकुओं के हाथों? यहाँ तक हालात कैसे आए हैं लाला, क्या तज्जिया है इसका? देखिए, गवर्नमेंट जब फेल हो जाएगी, गवर्नमेंट की रिट जब फेल हो जाएगी, पुलिस की रिट जब फेल हो जाएगी, पुलिस को काम करने नहीं दिया जाएगा, पुलिस के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बैरियर्स होंगे, पॉलिटिशियंस की सूरत में बैरियर्स होंगे, अफसरान की सूरत में बैरियर्स होंगे, करप्ट माफिया की सूरत में बैरियर्स होंगे, तो वो किस तरह डिलीवर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ जो डाकू हैं वो बार बार हम ARY के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि शिकारपुर से लेकर टूवर्ड्स पंजाब के बॉर्डर तक, कबू शहीद तक, ये जो पूरे का पूरा जो हज़ारों एकड़ का ज़मीन, ज़रई ज़मीन है जो कच्चे के इलाके में है, इससे अरबों रुपए की आमदनी इसको डाकू वहाँ से वो उठा रहे हैं और उससे वो जदीद असला खरीद रहे हैं। 12.7 गन्स उनके पास है, एंटी एयरक्राफ्ट गन उनके पास है, रॉकेट लॉन्चर उनके पास है। आपकी पुलिस के पास तो इस तरह की कोई गन नहीं है, तो वो किस तरह अंदर जाके मुकाबला कर सकेगी? मां सिवाय पाकिस्तानी फौज के और बाकी किसी इदारे के पास ऐसी गन्स नहीं है जो जाके डाकुओं के साथ मुकाबला कर सके। इसलिए सिंध हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, पुलिस को मजीद
مضبوط کرنا پڑے گا, ان کو ہتھیار دینے پڑیں گے تاکہ ان کی یہ کیپیبلٹی بن سکے, یہ اندر جا کے لڑ سکیں, ورنہ اسی طرح لوگ اپنی حفاظت کے لیے خود ہتھیار اٹھائیں گے اور اسی طرح مارے جائیں گے. جس طرح کنکوڈ کا ذکر آپ نے کیا, ایک استاد جو ہے وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے خود ہی مارا گیا اور ڈاکوؤں نے اس کو نہ صرف مارا لوٹا بلکہ اس کی گن بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میرا رابطہ ہوا تھا کشمور کے ایس ایس پی سے جو اندر کچے میں موجود ہے, وہاں پر رینجرز کی بھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی ہے, آپریشن کر رہے ہیں اسی ٹیچر کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے. جو نندوانی قبیلہ ہے, بلوچ قبیلہ ہے نندوانی, وہ وہاں پر جمال والی میں یہ جو ہے. لیکن لالا یہ دیکھتے ہیں عرصے سے ہو رہا ہے, پولیس والے جاتے ہیں, زیادہ جانی نقصان پولیس والوں کا ہوتا ہے, وہ اغوا بھی ہو جاتے ہیں, کتنے پولیس اہلکار بھی اغوا رہے. تو یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں. اب ایس ایس پی گھوٹکی نے آئی جی کو خط بھی لکھا ہے, تو کوئی ایکشن جب ہوگا وہ کب تک ہوگا؟ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں جدید ہتھیار, تو کیا چیز روک رہی ہے جدید ہتھیار خریدنے سے؟ کیوں اب تک یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہے؟ ڈیمانڈ کی گئی, ریاست اس میں خود ایک ڈھال بنی ہوئی ہے. ریاست نہیں چاہتی کہ پولیس کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہوں کہ وہ اندر جا کر کسی بھی قسم کا میسو قتل عام کر سکے, تو اس لیے یہ منع کیا جا رہا ہے. وہاں پر عذر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اندر جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کی طور پر خواتین اور بچے بھی موجود ہیں. اگرچہ جدید ہتھیار پولیس کو دیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کا استعمال کریں گے, جس سے بہت بڑے انسانی جانوں کا ضیاع ہے. مگر دوسری طرف اگرچہ 1000 کے قریب ڈاکو مختلف ٹولیوں میں جو لاڑکانہ سے لے کر کمبو شہید کے بارڈر تک موجود ہیں, اور جن کی تعداد مختلف علاقوں میں 100 اور 50 اور اس طرح کے, یہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں, انہوں نے پورے کے پورے سندھ کو کی ریاست کو کولیپس کیا ہوا ہے. پاکستان گورنمنٹ کے لیے ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ 6 بجے کے بعد شکارپور یا جیکب آباد کے لیے سفر نہیں کر سکتے, لاڑکانہ کے لیے سفر نہیں کر سکتے. تو کس طرح ممکن ہو سکے گا کہ امن امان ممکن ہو سکے؟ اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی آئی ہے, تو وہ کیوں نہیں وفاق سے ریکویسٹ کر رہی؟ دیکھیں, وفاق سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہتھیاروں کے لیے ایک بٹ بھی دی گئی تھی, اس کے بعد وہ ہتھیار کا معاملہ وہیں پر ہی رک گیا, کیونکہ پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے کہ سندھ میں امن امان ہونی چاہیے. کراچی سے لے کر کشمیر تک جو لوگ لٹ رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, بے گناہ ان کو سر راہ مارا جا رہا ہے, اس پر سب سے بڑا کام ہونا چاہیے. پہلے آپ رمضان پیکج کو ایک طرف رکھیں, سب سے پہلے لوگوں کی زندگی کو سیو کریں, بچوں کی زندگی کو سیو کریں, لوگوں کی زندگی کو سیو کریں تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں, بہتر طریقے سے بہتر انوائرمنٹ میں اپنا کام کر سکیں, اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اگر جو بھی بندہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ آنے والے چند کلومیٹر کے بعد اس کو ڈاکو آ کر اغوا کر کے لے جائیں گے, اور اس جنگل میں جس طرح ان کو رکھا جاتا ہے وہاں پر, اللہ مان اللہ حفیظ, کبھی زندگی میں کسی جانور کو بھی اس طرح نہیں رکھا جاتا جس طرح انسانوں کو اندر ڈاکو رکھتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل بھی کرتے ہیں, ان کے ورثہ کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تاوان اور جلد از جلد مل سکے. لالا, آپ نے جو پوری تصویر کھینچی ہے, 90 کی دہائی میں ایسا ہوتا تھا کہ کانوائے سسٹم ہوتا تھا, ایک موبائل آگے ایک پیچھے, اور اس کے بعد گاڑیاں جمع کر کے گزاری جاتی تھی. اب تو دوبارہ سے کیا ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ آج کانوائے سسٹم رائج ہے, لیکن رائج ہونے کے باوجود اس کے بیچ میں سے گاڑیاں جو ہے وہ چک کے لے جاتے ہیں, لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں؟ جی, بہت بری حالت ہے. کانوائے سسٹم چل رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے, آگے پولیس اور رینجرز, پیچھے پولیس اور رینجرز, بیچ میں سے ڈاکو اغوا بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں. اور کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس کانوائے سسٹم لے کے چل رہی ہے اور ایس ایچ او اور 4-5 اہلکار پولیس کو ڈاکو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ہمارا سی پیک کا بہت ہی اہم منصوبہ, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سکھر اور ملتان موٹر وے جو ہے وہ سیو نہیں رہا ہے. ابھی 6 بجے کے بعد, آج سے ہفتہ پہلے 6 بجے کے بعد اس کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا. جس کھیتران صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, گھوٹکی والے ایس ایس پی کی, اس کو چینج کر دیا گیا. اس کی جگہ پہ روہیل کھوسو وہاں پر آیا ہے. اب وہ نیا ہے, ضرور اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا, مگر امید کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ملیں گے, ان کے ساتھ رینجر. لالا پھر اب دیکھیں, کیونکہ موٹر وے بن گئی ہے نا, موٹر وے بننے سے کمیوٹ جو ہے وہ اتنا آسان ہو گیا ہے. کراچی والے جو ہیں وہ اب اسلام آباد پہنچنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. 3-4 دن کی چھٹیاں ہوں, لاہور چلے گئے, ادھر چلے گئے. کیا مشورہ ہے ان کو پھر آپ کا کہ وہ دن کی روشنی میں ہی سفر کریں؟ پھر دیکھیں, 5 بجے کے بعد اگرچہ آپ نے سکھر ملتان موٹر وے کا سفر کرنا ہے تو وہ آن رسک کریں گے آپ. نہ پولیس اس کی ذمہ دار ہے, نہ کوئی سندھ حکومت ذمہ دار ہے, نہ ریاست ذمہ دار ہے. کیونکہ اگرچہ یہ ذمہ دار ہوتے
تو وہاں پر امن امان کراتے, کیونکہ وہ کسی وقت بھی اوپر چڑھاتے ہیں اور وہ گاڑی نہیں روکی تو وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 5 بجے سے پہلے پہلے آپ یہ سفر کرنا ہے. چلیں, بہت شکریہ. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دیکھ لیں جی, 5 بجے کے بعد آپ سفر نہ کریں تو بہتر ہے. ذمہ داری پر کریں, اور آپ کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے جی وہ آپ کی حفاظت پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے ساری کہانی کھول کے رکھ دی ہے, کیا کیا وجوہات ہیں. جو سوال بن سکتا تھا ہم نے پوچھنے کی کوشش کی. اور فیصل, دنیا بھر میں گن کلچر کے خلاف بڑا لٹریچر ہے, اس چیز سے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے, بڑے کیسز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ٹیچر جس نے یہ سکھانا ہے طالب علموں کو کہ اچھا کیا ہے, غلط کیا ہے, برا کیا ہے, اس نے مجبور ہو کر ہتھیار اٹھائے ہیں, کیونکہ وہ اسکول نہیں جا پا رہا, وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہا, وہ تعلیم کیسے بانٹے گا؟ ایبسلیوٹلی. تو پھر اب ہماری طرف سے یہی مشورہ ہے آپ کو کہ جاگتے رہنا, ساڑھے اٹھتے نہ رہنا. اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ جناب علی اندھیرے میں سفر بالکل نہ کریں, خاص طور پہ سکھر تا ملتان. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور کیس تھا, آپ کو یاد ہوگا, کراچی کا علاقہ گلشن اقبال, وہاں پہ مین ہال میں بچہ گر گیا تھا ابیان, لیکن اس کا 10 ماہ بعد جو کیس ہے وہ اب درج کر لیا گیا فائنلی. ایک بچہ, متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں, کیسز کا کبھی ہم نے سنا نہیں کہ اس پہ مقدمات درج ہوئے, لیکن اب ابیان کا جو کیس ہے اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہے. 10 ماہ پہلے یہ بچہ مین ہال میں گر گیا تھا, اور ظاہر ہے اس میں مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں غفلت, لاپرواہی, اقدام قتل کی دفعات ہیں. اور کس کو نامزد کیا گیا ہے؟ واٹر بورڈ KMC اور ZMC کے افسران کو اس میں نامزد کیا گیا ہے. جو مدعی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نقشے کے برخلاف, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ غور کرنا ہے, کہ نقشے کے برخلاف غیر قانونی طور پر جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر کھدائی کی گئی تھی, اور گزشتہ سال 6 مئی کو گلشن اقبال 13D کے مین ہال میں گر کر 6 سالہ بچہ اپنی جان سے چلا گیا تھا. سو یہ افسوسناک واقعہ ہے. اس پر اب مزید جان لیتے ہیں. ہمارے بالکل آصف خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف, یہ واقعہ ہوئے 10 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, کیوں اتنا وقت لگا کہ اس میں مقدمہ ہی درج نہیں ہو رہا تھا؟ کیا رکاوٹیں حائل تھیں؟ دیکھیں, بالکل اس میں رکاوٹ تو یہ حائل تھی کہ یہ سرکاری افسران تھے جن کے خلاف مقدمہ درج کرانا تھا. جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی آپ عام آدمی کے خلاف بھی مقدمہ درج کرائیں, لیکن چونکہ یہ سرکاری افسران تھے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے ان کے والد کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے, کافی دشواری کا سامنا رہا. انہوں نے SSP کو بھی اپلیکیشن دی, DIGs کو بھی اپلیکیشن دی, اور پھر اس کے بعد 10 مہینے کے بعد اب جا کے جو مقدمہ ہے وہ درج ہوا ہے. تو ان کو کافی دشواری جو ہے وہ اس کا سامنا رہا, کیونکہ یہ افسران تھے, KMC کے افسران تھے, ZMC کے افسران تھے, واٹر بورڈ کے افسران تھے, جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا جانا تھا. تو اس میں جو ہے جن کو اس میں نامزد کیا گیا ہے اس میں ایڈمن انچارج ہے, انجینئر ہیں اعجاز زیدی, اور واٹر بورڈ کے ایگزیکٹو انجینئر ہیں وقار. ان کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, ان کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے, جبکہ جو مقدمہ ہے وہ غفلت و لاپرواہی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج ہوا ہے. میری ان کے والد سے ہی بات ہوئی تھی تو ان کے والد کا کہنا یہ تھا کہ ان کو کافی دشواری ہوئی, 10 مہینے انہوں نے جو ہے وہ دھکے کھائے ہیں, اور اس کے بعد اب جا کے جو ہے وہ اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے. اچھا, دیکھتے ہیں جی اب اس میں سرکار کتنی ان کی ہیلپ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ آصف خان. اور جو ڈپارٹمنٹ انہوں نے بتائے ہیں کافی زیادہ انفلوئنشل ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ان کے ہی تمام تر زیر اثر یہ چیزیں آتی ہیں, کہیں پہ کھدائی ہے, کہیں پہ گڑھا ہے. سو یہ دیکھنا انہی اداروں کی ذمہ داری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس والد نے جس نے اپنا جگر گوشہ کھویا ہے, 6 سال کا بچہ, ہنستا کھیلتا 6 سال کا بچہ, اس کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اچھا, جب آپ نے ابھی انصاف کی بات کی نا, تو اس دنیا میں انصاف کے علمبردار تو بہت سے ہیں, خاص طور پہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ بڑی بڑی جمہوریتیں, ان کی بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں اقوام متحدہ میں, لیکن ان تمام تر انصاف بانٹنے والوں کو یہ ناانصافی نظر نہیں آتی جو کہ اتنے مہینوں سے جاری ہے, اور سہنے والوں کا نام ہے غزہ. اور رمضان جیسا مبارک مہینہ, جس وقت رمضان شروع ہو رہا تھا صاحب, مجھے جو بائیڈن کا وہ جملہ ابھی تک یاد ہے, شاید مرتے دم تک یاد رہے گا, کہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں نہ ہو لیکن ہم رکوا تو نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ ان کا جملہ تھا. تو غزہ والوں پر رمضان میں بھی بدترین مظالم کا سلسلہ جاری ہے. صہیونی بمباری سے مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. کیمپس کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ نصیرات کیمپ ہے, یہاں پہ بمباری کی ہے, اور 9 فلسطینی جو ہے وہ
جان سے چلے گئے. اور صرف کیمپس ہی نہیں, ہاسپٹلز تو دنیا بھر میں ڈکلیئرڈ ہے. جتنے بھی کنونشنز اس وقت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ موجود ہیں اس میں ایک ڈکلیئر ہے کہ آپ نے کسی بھی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنانا ہے, چاہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہو, اور جنگ میں پوری دنیا کے ملک بھی کوئی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کوئی دوسری سائڈ پہ, تب بھی آپ نے ہاسپٹلز کو, سکولز کو, پناہ گاہوں کو نشانہ نہیں بنانا ہے. لیکن ہم غزہ میں, ہم رفح میں, خان یونس میں, البلا میں, بیت الحنون میں بھی ہم یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بام برسائے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی, اور ان کے تو اب گھر بھی نہیں بچے, وہ ملبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں, وہ کھلے آسمان تلے راتیں گزار رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, کسی کو یہ نہیں پتا اس کی ماں کہاں ہے, اس کا باپ کہاں ہے, کسی کو یہ نہیں پتا اس کا بچہ کہاں ہے. وہ پناہ لیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اپنے مدد کے تحت, لیکن ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اب جو مجموعی تعداد ہمارے سامنے آ رہی ہے, ٹوٹل نمبر 7 اکتوبر سے لے کر اب تک جو یہ اسرائیل کی جانب سے بربریت, جارحیت اور میسکر جاری ہے, 31,000 سے زائد یہ تعداد ہو گئی ہے. اور اس میں یونیسیف کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اسرائیلی حملوں میں اب تک 13,000 بچے شہید ہو چکے ہیں. جس وقت آپ یہ سٹارٹ کوٹ کر رہی ہیں نا, اس وقت ایک چیز ہے, کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن جو شہید ہو گئے اچھا ہوا کہ وہ شہید ہو گئے, کیونکہ جو اب زندہ بچ گئے ہیں وہ آج کے اس دور میں, سال 2024 میں, کہ جہاں پوری دنیا جانوروں کی بھی میل نیوٹریشن کے خلاف آواز بلند کرتی ہے, اب تازہ ترین سٹارٹ یہ آیا ہے کہ مئی تک, اور یہ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے, مئی کے اینڈ تک 11 لاکھ افراد وہاں پہ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے. بدترین فیمن ہے کہ جو انتظار کر رہا ہے غزہ والوں کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آٹے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بم مار دیے جاتے ہیں, جو امداد بھی دی جاتی ہے وہ سمندر برد ہو جاتی ہے. اتنی تو امدادی جو پیراشوٹس ہیں وہ سمندر میں گر جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا کہ ایک امدادی جب پیراشوٹ جا رہا تھا وہ صحیح کھل نہ سکا, اس کے نیچے بھی دب کے جو ہے وہ 3 فلسطینی جاں باغ ہو گئے تھے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے نہ جانے غزہ والے جو ہے وہ کتنا اپنا خون بہائے کہ عالمی ضمیر وہ کسی طریقے سے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں صرف 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی, جس کو بڑھا کر 7 دن کر دیا گیا تھا. ایک بار پھر سے قطر کی جانب سے ثالثی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں جی کیا کرتا ہے اسرائیل. اسرائیل کو منانا ایسا لگ رہا ہے جس سے کہ دنیا کے لیے مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے, کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کریں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. عدالت نے 2 اپریل کو علی امین کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے جاری کیے ہیں. بابر ملک آگاہ کیجیے. جی ہاں, وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, اور یہ وارنٹ گرفتاری راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے جاری کیے ہیں. علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات پہ درج مقدمہ پہ جاری کیے گئے ہیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج ہے. عدالت نے 2 اپریل کو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے. جی 2 اپریل کو پیش ہونے کا حکم عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث ہونے کی بنا پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے پی کے وزیر اعلیٰ کے جاری کیے گئے ہیں. مہنگائی کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں, اور سب کچھ ہی مہنگا ہے. مہنگی بجلی ہے, گیس بھی مہنگی ہے, تو پانی سانس پہ ٹیکس نہیں لگ رہا ہے, سانس پہ ٹیکس نہیں لگ رہا ہے. لیکن دیکھیں سانس جو ہے اس سے ایک نیچے چیز جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں, پانی, اس کو بھی اب مہنگا کر دیا گیا ہے. دیکھیے واٹر ٹیکسز جو چارجز تھے اس میں 200 سے 300% تک تو اضافہ کیا گیا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ زمین سے جو بورنگ کرتے ہیں, جس میں کبھی وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, میٹھا نکل آیا تو نکل آیا, نہیں تو کھارا نکل آیا تو پھر وہ پودوں میں ڈالنے کے اور برتن دھونے کے ہی رہ جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا.
وہ بورنگ کے ذریعے پانی نکالنے پہ بھی ٹیکس جو ہے نا وہ اس پہ بھی ٹیکس لیا جائے گا. جی تو فیصلہ کر لیا گیا. میونسپل کارپوریشن کا یہ فیصلہ ہے جی. میونسپل کارپوریشن اسلام آباد نے پانی کے ماہانہ جو فکس بل ہے 200 سے 300% بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس کی ادائیگی نہیں کی گئی تو پھر بھاری جرمانے اور کنیکشن بھی منقطع ہو سکتے ہیں. اچھا پہلے تو ڈیٹیلز لے لیتے ہیں نا. جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے. جہانگیر بتائیے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ بعد اسلام آباد میونسپل کارپوریشن نے جو کہ فکس بل جو جاری کیے جاتے تھے اب جا کے انہوں نے ان کی 200 سے 300% جو ہے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ جو بل نہیں دیں گے ان کے جو میٹر کنیکشن بھی واپس یہ کنیکشن منقطع کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بھاری جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو یعنی عام صارفین جو اپنے گھروں میں بورڈ لگاتے تھے اب نہیں لگا سکیں گے اسلام آباد کی جوریسڈکشن میں. یہاں پر یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے سی ڈی اے سے پرمیشن لینی پڑے گی. جب تک وہ پرمیشن نہیں دیں گے اور ٹیکس پے نہیں کریں گے اور اس کی بھی درجہ بندی اور ہارس پاور جو موٹر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو اس کے لیے بھی اس کے قطر کے اعتبار سے اور درجہ بندی اور کیٹیگری کے حساب سے ان کو پیسے پے کرنے پڑیں گے. یہ ہم جہانگیر مزید ہم جو سی ڈی اے کے نمائندے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. آپ نے ہمیں انیشیل انفارمیشن دی اور ذرا بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ سی ڈی اے سردار خان زمری. زمری صاحب تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ بتائیے گا 200 سے 300% اضافہ اچانک سے کیا گیا اتنے عرصے بعد. پہلے تو وجوہات بھی بتا دیں اور پھر یہ کس حساب سے یہ اضافہ کیا گیا ہے, کس ریشو سے کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ جو دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے اور بھی چیزیں جو ہو رہی ہے, اسی طرح جو ہمارا واٹر سپلائی سسٹم ہے وہ بھی بجلی کے اور میکینکس کے اوپر اور اکوپمنٹس اور موٹروں کے اوپر چلتا ہے. ہم نے 2017 کے بعد تقریباً 7 سال بعد ابھی قیمتیں بڑھائی ہیں, وہ بھی نہ ہونے کے برابر. آپ یوں سمجھیے کہ اگر 5 منٹ کا گھر ہے وہ صرف 480 روپے پر منتھ دے گا. آپ دیکھیں نا اب خرچات جو ہیں دیکھیں, وہ جو 1 کنال کا گھر ہوگا وہ تقریباً 1500 روپے تک ہمیں واٹر چارجز پر منتھ کے حساب سے دے گا. ہم نے خاص کر جو غریب لوگوں کے لیے, چھوٹے گھروں کے لیے اس کی پرسنٹیج تقریباً 100 سے 125% بڑھائی ہے. اور جو بڑے گھر ہیں جو دے سکتے ہیں یا بڑے گھر ہیں ان کے اوپر ہم نے تقریباً 250 سے 300% چارجز بڑھائے ہیں. تو جس طرح بجلی کے چارجز بڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں زمری صاحب, الیکٹریسٹی کے چارجز بڑھتے ہیں, مہنگی بجلی بن رہی ہے, پھر باہر سے پلانٹ آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اس کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے, پیٹرول پرائس بڑھتے ہیں, اس کی ایک عالمی وجہ ہوتی ہے. آپ لوگ کس بنیاد پر یہ پیسے بڑھا رہے ہیں, یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. مہنگائی کا کس طرح سے آپ پہ اثر ہے اور کون سی اس میں راکٹ سائنس لگ رہی ہے پانی بورنگ کا پانی نکالنے میں؟ بالکل جی, پانی کا سپلائی جو کرنا ہوتا ہے نا شہریوں کو, ہمارے بورنگ والا 20 سے 25% لوگ نکالتے ہیں, لیکن جو ہم اپنے نیٹ ورک سے دے رہے ہوتے ہیں تقریباً ہم نے 80-90% لوگوں کو اپنے نیٹ ورک سے دیتے ہیں, جس کے ہمارے اپنے ٹیوبویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں, ہمارے موٹر پمپس ہیں, ہمارے ڈیم سے جو پانی آتا ہے اس کو فضل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو آپ عوام سے وصول. اچھا سردار صاحب, اب ایسے میں یہ تو چلیں ٹیوب ویل والی بات تو اٹس انڈرسٹینڈیبل, لیکن یہ بورنگ والی چیز یہ کیوں؟ بیکاز واٹر ٹیبلٹس ہیں اور ان میں سے پانی نکالنا, تو اس پہ ٹیکس کیوں؟ بالکل, یہ دیکھیں نا جو سورسز ہوتے ہیں زمین کے اندر یہ اتھارٹی کے ہوتے ہیں, اس میں استعمال کے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی کو چلان کرتے ہیں یا گھر جاتے ہیں بھائی آپ پانی کیوں ضائع کر رہے ہیں, وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرا بور ہے. دیکھو نا وہ 2 جرائم کر رہا ہوتا ہے, ایک تو پانی ضائع کر ہوتا ہے, انفراسٹرکچر ضائع کر ہوتا ہے, دوسرا جو پانی ایکسٹریکٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک سرکار کا حصہ ہوتا ہے, اس کو ناجائز طور پر کر رہا ہے. آپ یوں جی آپ دیکھیں نا تقریباً پر ایئر جو ہے نا 2 سے 3 سے 4 فٹ پانی ڈاؤن کر رہا ہے, نیچرلی جو وہاں پہ واٹر ٹیبل ہوتا ہے وہ ڈاؤن کر رہا ہے. اگر ہم اسی طرح بلا میں دودھ ایکسٹریکٹ کرتے رہیں گے, پانی ضائع کرتے رہیں گے تو صاف ظاہر ہے مطلب کہ پانی ضائع کرنے پہ جرمانہ لگائیے, لیکن بورنگ کر کے پانی نکالنے پہ ٹیکس کیوں؟ سوال یہ ہے. جی بالکل, اس کو پریزرو کرنا ہے نا, اس طرح لامحدود طریقے سے ہم ایکسٹریکشن کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم جو مناسب ہوگا اس کا بھی صرف کنٹرول ہے. صرف آپ دیکھیں نا 1000 روپے سر پر منتھ کے حساب سے, وہ بھی اگر 2 انچ کا وہ بور لگاتا ہے. بہت شکریہ سردار خان صاحب ہمارے ساتھ, آپ جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے, مائٹ از رائٹ. اور دیکھیے پانی مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سانس لینے تک معاملہ اب آ گیا ہے, کہیں سانس لینے پہ بھی کسی دن ٹیکس نہ لگا دیا جائے. یہ جی اب اس کے ساتھ ہی ہم
آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کوئی بات کرنے کو کچھ رہا کلوزنگ پہ تو ٹیکس نہیں ہے نا, کلوزنگ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو پھر کر دیں, اور اپنا خیال رکھنے میں بھی ٹیکس نہیں ہے. تو اللہ حافظ.